بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام خالق کائنات اور ان کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام۔ ناظرین، عامر عثمان عادل آپ سے اپنے یوٹیوب چینل پہ مخاطب ہے۔ سانحہ سیالکوٹ جو پورے عالم اسلام کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر ایک ڈراؤنا خواب تھا، ایک انتہائی اندوہناک، افسوسناک، شرمناک واقعہ تھا، جس میں سیالکوٹ کی ایکسپورٹس فیکٹری کے جنرل مینیجر سری لنکن نیاد ان کو بڑی بری طرح سے غیر انسانی، غیر اسلامی اور غیر اخلاقی سلوک کر کے ان کو جان سے مارا گیا، پھر ان کا چہرہ مسخ کیا گیا، پھر ان کو جلا دیا گیا۔ دل رنجیدہ ہیں، آنکھیں ابھی تک اشکبار ہیں، اور کل ان کا جسد خاکی جو تھا اس کو پورے اعزاز کے ساتھ سرکاری کولمبو ان کے آبائی وطن سری لنکا میں بھجوا دیا گیا۔ ناظرین، آج بڑی میرے پاس 3 مثبت خبریں ہیں اس ضمن میں کہ چلیں کچھ جنونیوں نے، کچھ وحشی درندوں نے اسلام کے نام پر توہین کا لیبل لگا کر ایک انسان کو درندگی سے مار دیا، اور لیکن آج جو تینوں بڑی پیش رفت ہوئی ہیں اس ضمن میں وہ تینوں ہی بڑی مثبت ہیں، اور اس نے پاکستان کا امیج جو ہے پوری دنیا کے سامنے وہ بہتر کیا ہے۔ سب سے پہلے آج پاکستان کے تمام مسالک اور مکاتب فکر کے علماء کرام، مشائخ عظام وہ ایک وفد کی صورت میں پہنچے سری لنکا کے ہائی کمیشن میں۔ وہاں جا کے انہوں نے ہائی کمشنر سری لنکا سے تعزیت کی، افسوس کا اظہار کیا اور پاکستانیوں کے جذبات سے ان کو آگاہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذمت کی بھرپور طریقے پر اس سارے عمل کی، اور کہا کہ یہ گھناؤنا عمل جو ہے یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے سری لنکن ہائی کمشنر کے ساتھ مشترکہ طور پر پریس کانفرنس کی۔ سری لنکن ہائی کمشنر نے اطمینان کا اظہار کیا کہ اتنے بڑے واقعے پر ابھی تک حکومت پاکستان، پاکستانی عوام، علماء، اداروں کا، میڈیا کا کردار انتہائی مثبت ہے۔ آخر میں ایک مشترکہ اعلامیہ جو تھا پریس کانفرنس کا وہ علماء کرام نے میڈیا کے سامنے رکھا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سری لنکن شہری کے ساتھ سیالکوٹ میں جو کچھ کیا گیا وہ قرآن و سنت کی نفی کرتا ہے، وہ آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نفی کرتا ہے، وہ پاکستان میں رائج جرم و سزا کی تمام رسوم و رواج کی بھی قطعی طور پر مکمل نفی کرتا ہے، اور پاکستان کے تمام مسالک کے علماء کرام اس عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علماء نے مطالبہ بھی پیش کیا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کے لواحقین جو ہیں ان کے لیے کچھ بندوبست کرے، امداد کا بھی، اور تیسرا بڑا مطالبہ ان کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تھا کہ اس اندوہناک واقعے کا سپیڈی ٹرائل کیا جائے تاکہ جو ملزمان ہیں درندے وہ جلد سے جلد کیفر کردار کو پہنچیں۔ یہ آج کی پہلی مثبت پیش رفت تھی۔ دوسری بڑی پیش رفت آج یہ ہوئی کہ وزیر اعظم پاکستان نے آج تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا سری لنکن مینیجر پریاتھنا راج کمارا کے اعزاز میں، اور اس کے بعد اسی دوران جو سیالکوٹ کے ملک عدنان ہیں اسی فیکٹری کے جو مینیجر تھے اور جو ایک رول ماڈل بن کر ابھرے ہیں پاکستانیوں کا، کہ جب ایک ہجوم تھا درندوں کا، وحشیوں کا، اور انہوں نے جب سری لنکن مینیجر کو بری طرح سے مارا تو ایک شخص سامنے آیا جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جان پر کھیل کر اپنے جسم کو ڈھال بنا دی اس نے سری لنکن مینیجر کے لیے، اور اس نے یہ ثابت کیا کہ پاکستانیوں میں رمق ہے زندگی کی، اور ان سے حوصلہ ملا ہے لوگوں کو کہ آئندہ اگر ایسا کوئی واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے پیش آئے تو انسانی جان کو ایسے درندوں سے بچایا جانا سب سے اہم فریضہ بن جاتا ہے اس گھڑی۔ وزیر اعظم پاکستان نے ملک عدنان کو وزیر اعظم ہاؤس پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ بلوایا اور ان کو سرکاری مہمان کا درجہ دیا، اور آج تعزیتی ریفرنس کے دوران ملک عدنان کو حکومت پاکستان کی جانب سے ان کی شجاعت، مردانگی اور لازوال جذبہ انسانی کو سراہتے ہوئے ان کو سرٹیفکیٹ دیا گیا تحسین کا اور ان کی کوششوں کے اعتراف کا۔ اور وزیر اعظم پاکستان نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ملک عدنان، اور ہر معاشرے کو ایسے رول ماڈلز کی ضرورت رہتی ہے، اور ساتھ انہوں نے واضح کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ کے لیے پاکستان کو محفوظ بنا دیں ایسے واقعات سے، اور آئندہ
ایسا کوئی واقعہ دوبارہ نہ دہرایا جائے۔ تیسری بڑی پیش رفت ناظرین آج جو اس ضمن میں ہوئی ہے وہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانیوں کے اوپر اور خاص طور پر اہل سیالکوٹ کے اوپر قرض بھی تھا جو انہوں نے چکانے کے لیے بہترین کاوش کا آغاز کیا ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سیالکوٹ کی جتنی بزنس کمیونٹی ہے، تاجر برادری، اس نے سری لنکن مرحوم مینیجر کے لیے $1,00,000 جمع کر لیے ہیں جو ان کی فیملی تک پہنچا دیے جائیں گے ملت پاکستان کی جانب سے اور سیالکوٹ کی کاروباری برادری کی جانب سے۔ اور اسی ضمن میں ایک بہت اچھی بڑی مثبت بڑی پیش رفت ہے کہ جس فیکٹری میں سری لنکن مینیجر کام کرتے تھے اس فیکٹری کا اعلان ہے کہ وہ ہمیشہ جو تنخواہ وہ ماہانہ اپنے مینیجر کو دیتے تھے وہ رقم ہر مہینے ان کے بیوی بچوں تک پہنچائی جاتی رہے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ رقم، ڈالر، پیسے کروڑوں اربوں کیوں نہ ہو جائیں، ان بچوں کو ان کا شفیق اور پیار کرنے والا باپ تو واپس نہیں دلوا سکتے، اس بیوی کو اس کے سر کا تاج، اس کا سہاگ تو لٹا نہیں سکتے، بھائیوں کو کڑیل جوان ویر بھائی تو واپس نہیں کر سکتے، اور ماں باپ کو ان کا بڑھاپے کا سہارا تو لا کے نہیں دے سکتے، لیکن کم از کم یہ جتنی کاوش اب تک سیالکوٹ کی کمیونٹی نے کی ہے، تاجر نے کہ $1,00,000 جمع کر لیا ہے پوری سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی نے، اس فیکٹری نے اعلان کر دیا کہ وہ سالانہ اور ماہانہ بنیادوں پر اس کے بیوی بچوں کو اس کی تنخواہ پہنچاتے رہیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے۔ سیالکوٹ کے باسیوں پر واقعی یہ قرض بھی تھا اور ان کا فرض بھی تھا، اور انہوں نے یہ قرض اور فرض چکانے کی کوشش کر دی ہے، آغاز کر دیا ہے۔ تو ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے میرے پاکستان کا اصل چہرہ، یہ ہے میرے پاکستان کی اکثریت کی سوچ اور ان کے جذبات کی عکاسی۔ کیا ہوا؟ ہمارے معاشرے میں کچھ درندے ہیں، وحشی ہیں، راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، راندہ ہیں، اور ان کو یہاں تک لانے میں بھی کچھ عناصر کا کردار ہے جنہوں نے ان معصوم ذہنوں کی آبیاری کی ہے۔ کچے نوپختہ یہ نوجوان ہیں جن کو دین کا کوئی شعور نہیں، کوئی سمجھ نہیں، یہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہوئے لوگوں نے ان کو یہ سبق رٹوا دیے اور ان کو اتنا انہوں نے انگیختہ کر دیا ان کے جذبات کو کہ وہ انسانی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے اس درندگی سے مارنے لگے ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا آج کے اس ویلاگ میں کہ علماء کرام نے ایک بڑا اچھا کام کیا آج سری لنکن کونسلیٹ میں جا کر، لیکن اصل کام جو علماء کا کرنے والا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ملت کو، پاکستانیوں کو، نوجوانوں کو یہ باور کروائیں، یہ سبق پڑھائیں کہ ہاں سر تن سے جدا تو چلیں ٹھیک ہے، لیکن یہ اجازت اسلامی ریاست کے اندر آئین پاکستان ضمانت دیتا ہے، تو پھر کسی فرد کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، نہ مذہب دیتا ہے، نہ آئین پاکستان دیتا ہے، اور نہ ہماری روایات دیتی ہیں۔ اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ ناظرین، میرے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔